اس زمانے میں ایک اور آفت نازل ہوئی کہ آذربائیجان کا ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا سرمد کاشانی. تو یہودی تھا، وہ وہاں سے پھر ہوتے ہوتے سندھ میں آیا، سندھ سے پھر وہ ہندوستان میں آیا اور مختلف علاقوں میں گھومتا پھرتا رہا. اب یہ الٹی سیدھی باتیں، وہی وحدت ادیان کی اور وحدت الوجود کی باتیں وہ کرنے لگا. بد کردار اور آوارہ تھا. ایک ہندو لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور اس کے ساتھ اس کے تعلقات قائم ہو گئے. پھر یہ برہنہ رہتا تھا، بالکل ننگا، الف ننگا. اور اب یہ دیکھیے اس کے پھر اثرات مغل بادشاہوں پر پڑ رہے تھے. لوگ اس کو ولی سمجھ رہے تھے اور یہ فلسفہ وحدت الوجود یہ پھیلا رہا تھا. تو اورنگزیب عالمگیر نے 1067 میں حکومت حاصل کرنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ اس نے 2 سال بعد اپنے بھائی دارا شکوہ کو قتل کرا دیا. اور دوسری چیز یہ کہ پھر 4 سال بعد 1071 ہجری میں اس نے ملحد یہودی سرمد کاشانی کو قتل کرا دیا. اچھا، یہ کہتا تھا یہ جو تھا یہودی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن صرف لا الہ الا اللہ کہتا تھا، محمد رسول اللہ نہیں کہتا تھا. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا تھا اس کے نزدیک کہ ساری کائنات ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو اس طرح کی یہ الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا. اب دیکھیے اورنگزیب عالمگیر نے جہاں حکومت کو طاقت بخشی، اس کو مضبوط کیا، اس کو مستحکم کیا اور پورے ہندوستان پر یعنی کشمیر سے لے کے نیچے تک اس کی حکومت قائم ہو. لیکن یہ بہت ہی سادہ زندگی گزارتا تھا، خزانے سے ایک پیسہ نہیں لیتا تھا اور قرآن مجید لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر زندگی گزارتا تھا. دیکھیے اتنا بڑا حکمران جس کی بنگال سے لے کے پنجاب تک، مشرق سے مغرب تک اور کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک حکومت ہو، اور اتنی بڑی حکومت کسی اور بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئی. اتنی بڑی حکومت کا سربراہ وہ خزانے سے ایک پیسہ نہیں لے رہا ہے اور سادہ زندگی گزار رہا ہے درویشی کی. تو ظاہر ہے کہ یہ یعنی حضرت مجدد الف ثانی کی تعلیمات ہی کا فیض تھا کہ دین الہی کا خاتمہ ہوا. اور پھر شاہ جہان کے بعد اورنگزیب عالمگیر آئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک بہت